السلام علیکم۔ لاہور کا ایک واقعہ ہے شادی کے حوالے سے۔ ایلیٹ کلاس فیملی کی شادی ایک لوئر مڈل کلاس فیملی میں ہو گئی۔ لڑکا ایک امیر فیملی سے تھا اور لڑکی جو تھی وہ ایک 3 مرلے کے گھر میں رہتی تھی، اور لڑکے کا گھر ڈی ایچ اے میں تقریباً کم از کم 2 کنال کا گھر تھا، ٹھیک ہے، اور لڑکی 2-2.5 مرلے کے گھر میں پلی بڑی تھی۔ اب رشتہ ہو گیا، لڑکا لڑکی کی بات چیت شروع ہو گئی۔ لڑکا تقریباً 23 سے 24 سال کا اور لڑکی 18-19 سال 20 سال کی ہوگی، تو دونوں میں 2-3 سال کا ہی فرق تھا، زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو رشتہ ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی نے بات چیت شروع کر لی، جو کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ یہ رشتہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لڑکی خوبصورت تھی اور لڑکے نے دیکھا، اور برادری ان کی جو کاسٹ تھی وہ ایک ہی تھی، سیم تھی ان کی کاسٹ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم لوگ بڑے کاروباری لوگ ہیں، وہ چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، تو ان میں بات چل جائے گی، لیکن کاسٹ ان کی سیم تھی۔ تو اس بیس پہ ان لوگوں نے کہ ہماری برادری ایک ہے، اس کی بنیاد پہ ہم رشتہ آپس میں کر لیتے ہیں۔ بہرحال وہ، لیکن اصل چیز بات جو برے سمجھ میں آ رہی تھی، وہ لڑکی خوبصورت تھی، لڑکے کا اس پہ دل آیا ہوا تھا کہ میں اسے اپنی بیوی بناؤں گا، یہ وہ سب چیزیں۔ بہرحال اب وہ اپنے پیرنٹس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اب وہ لڑکی جو تھی ایک ذہنی بیماری میں مبتلا تھی، جو کہ اس لڑکے کے علم میں نہیں تھا، جو کسی کے مطلب اس کی فیملی کے علاوہ کسی کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا۔ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بات کرتے رہے، تو تقریباً 4 مہینے بعد ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، چوتھے مہینے میں جا کے، اور اس جھگڑے میں اس لڑکے کو پہلے بھی تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ لڑکی غصے میں آ رہتی ہے اور بہت اونچا بولتی ہے، اور جب غصے میں آ رہتی ہے اس کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ اس طرح بات ہوتی ہے۔ ابھی انہوں نے ان سردیوں میں، مطلب یہ دسمبر سے پہلے شادی کرنی تھی۔ اب اس نے ایک بار نوٹ کیا، دوسری بار نوٹ کیا، تیسری بار نوٹ کیا، چوتھی بار نوٹ کیا، اور ان دی اینڈ اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ لڑکی کو منانا بہت مشکل ہو رہتا ہے، اور یہ بہت اسٹبن ہے اور اتنی ضدی ہے کہ ضد پہ اٹک جاتی ہے، بات نہیں مانتی اور ایکسکیوز بھی نہیں کرتی، اور بولتی ہے کہ جی میں نہیں پہل کروں گی، یہی مجھ سے معافی مانگے۔ تو وہ کہتا ہے میں تنگ آ چکا ہوں اس بات سے۔ اس کو پرابلم کیا، اور یہ ایج بھی دیکھیں، وہ لڑکا کیونکہ کاروباری فیملی سے تھا، جو لڑکے بزنس کرتے ہیں وہ تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہیں، ارلی ایج میں کاروبار میں آ جاتے ہیں۔ تو اب وہ ان چیزوں کو سمجھتا تھا کیونکہ وہ پبلک ڈیلنگ میں تھا، باہر کاروبار کر رہا تھا۔ لڑکی جو تھی وہ تھوڑی امیچور تھی، ایج کم تھی اس کی، یہ بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن جس طرح وہ ضد پہ اتر آتی تھی وہاں سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی ایسی پرابلم ہے اس کے ساتھ۔ تو اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا، تو انہوں نے بھی نوٹ کیا۔ پھر ایک دن اس نے جان بوجھ کر اس لڑکے نے اس سے جھگڑا کیا کہ اس کو چیک کرتے ہیں اس کا غصہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو اس نے جان بوجھ کر کے جھگڑا کیا۔ جھگڑا کرنے کے بعد وہ سارا اس کا جو اندر غصہ تھا، اس کا غبار تھا، وہ سارا باہر آیا اس لڑکی کا۔ جس طرح وہ چیخی چلائی اور بولی، تو اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی یہ نارمل انسان اس طرح نہیں کرتا، کیونکہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے صرف باتوں سے جھگڑا کیا، ہم نے کون سا کچھ نقصان کیا یا ایسے کچھ بولا ہے۔ تو اس لڑکی نے غصے میں آ کے بول دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اب اس کو کلیئر ہو گیا کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، نارملی لڑکیاں انسان اس طرح بیہیو نہیں کرتا۔ اب جب ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد اب اس لڑکی، کیونکہ وہ تھی بھی ایک غریب فیملی سے تھی، مطلب لوئر مڈل کلاس فیملی سے تھے، وہ لڑکا ایک اپر کلاس فیملی سے تھا، تو اب وہ لڑکے میں یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہرٹ ہو، یہ لوگ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت پیسے والے ہیں تو اس لیے ہم یہ نخرے کر رہے ہیں یا ہم ان سے بہت امیر ہیں۔ اور جبکہ دونوں فیملیز، دونوں لڑکے کے پیرنٹس اور لڑکی کے پیرنٹس بھی بہت اچھے اور بہت سمجھدار تھے، لیکن ان کی مسٹیک یہ تھی، انہوں نے ان کی بات شروع کروا دی۔ لڑکی والوں کی مسٹیک یہ تھی کہ انہوں نے اس بیماری کو چھپایا کہ ہماری بیٹی ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، اور ان کی بات شروع کروا دی۔ اور اتنی لمبی بات چیت لڑکا لڑکی کی کروانی بھی نہیں چاہیے کہ جو کنفرم لڑائی ہوتی ہے، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، جو منگنی ہوتی ہے، منگنی کے 6 مہینے سال تک لڑکا لڑکی بات کرتے ہیں، اس میں 100% جھگڑا ہوتا ہی ہے، اور کوئی نہ کوئی نقص نکلتے ہیں اور بات چیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہاں پر معاملہ ایسا بھی تھا کہ آپس میں بحث ہوتی تھی، لیکن وہ لڑکی ایک ذہنی بیماری میں مبتلا تھی، جو کہ اس کے پیرنٹس کو پتا تھا۔ بعد میں اس کے لڑکی کی والدہ نے اور لڑکے کے والد نے بھی کہا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو بتا دیں گے، یا اس کا علاج بھی چل رہا ہے، ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، میڈیسن لے گی، جو کہ ان کی سمجھنے کی مجبوری بھی تھی اور ان کی غلطی بھی تھی۔ ان دی اینڈ وہ رشتہ ختم ہو گیا، اور پھر اس لڑکی نے رو رو کر کہا کہ اس لڑکے سے کہیں مجھے معاف کر دے اور مجھ سے کسی طرح بات کر لے۔ اب میری ساری فیملی کو پتہ ہے، سب کے علم میں بات آ چکی ہے کہ ہم دونوں کا رشتہ طے ہوا ہے اور ہماری شادی ہے، تو ہماری بدنامی بہت ہوگی۔ لیکن اس لڑکے نے اس کے پیرنٹس نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے ہم اپنی بہو لے کر آئیں جو ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، جو کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ ہماری بیٹی ایک بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج بھی چل رہا ہے۔
تو وہ بھی اپنے رائٹ پہ تھے کہ آپ اس کا علاج کروائیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی پھر شادی کروائیں اس کی. اس طرح ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی وہ اکلوتا بیٹا تھا. اب وہ لڑکی مزید ڈپریشن میں چلی گئی، اس کی بیماری 3 گنا بڑھ گئی. اس وقت وہ لڑکی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کا سمجھنے کہ ایسا ہے کہ وہ کسی کو پہچان بھی نہیں رہی ٹھیک طرح سے اپنی شادی ٹوٹنے کی وجہ سے کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیرنٹس کو بتانا چاہیے تھا. یہ ساری غلطی اس کے پیرنٹس کی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں بتا دے پہلے، یا پھر اس لڑکے کے فیملی کو بتا دیتے کہ ہماری بیٹی میں یہ پرابلم ہے. جب آپ نے بعد میں بھی بتا دیا، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، یہ نہیں کہ کوئی جھگڑا کیا یا انہوں نے کوئی بلیم کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی، ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا ہماری غلطی ہے، ہم نے بتایا نہیں. یہ ایسی غلطی اگر کسی کے بچوں میں بھی ایسا معاملہ ہے، ایسی غلطی کبھی بھی نہ کریں. ان کا پراپرلی ٹریٹمنٹ کروائیں، ان کا علاج کروائیں. اگر وہ بیماری سے باہر نہیں آتے تو کوشش کریں کہ ان کا علاج ہی کروائیں. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے ان کی شادی مت کروائیں، چونکہ شادی ہو جائے گی تو کنفرم طلاق ہوگی. کوئی بھی اس طرح آج کل ویسے ہی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے، اتنے غصے میں ہر انسان ہے یہاں پاکستان میں. اور دوسری بات یہ، اگر کوئی ذہنی مریض ہے اس کا پراپرلی علاج کروائیں، اور اگر اس کا علاج نہیں ہوتا تو کوشش کریں اس کی کوئی اور حل نکالے. شادی کروا کر وہ کنفرم جھگڑا ہے، یا تو کوئی بندہ ایسا ہے جس کا ٹیمپرامنٹ کہ وہ اگلا برداشت کر سکے اسے، تو وہ اگر مل جائے تو اس کی لک ہے. ادروائز کسی کا دماغی مسئلہ ہے، کوئی بھی لڑکا یا لڑکی گھر والوں کو پتہ ہے کہ یہ بہت غصے والا ہے، یہ بہت غصے والی ہے، اس پہ پینک اٹیک ہوتا ہے، یا کوئی یہ اسے او سی ڈی کا پیشنٹ ہے، یا اس کو بائی پولر کا ایشو ہے، کچھ بھی ہے، اس کو غلطی سے بھی مت چھپائیں. کیونکہ اگر کل کو رشتہ ٹوٹتا ہے وہ انسان مزید ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ مزید ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی اس لڑکی کی جو ہم نے کنڈیشن دیکھی ہے، وہ لڑکی کی بہت بری حالت ہے. اس کی آنکھوں کے نیچے نشان پڑے ہوئے ہیں، کالے دھبے پڑ چکے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے، اور اس کو روزانہ ایک ڈرپ لگتی ہے، اور جو ہے وہ میڈیسن پہ سوئی رہتی ہے. وہ جیسی وہ اٹھتی ہے 2-3 دن 4 دن بعد جب صحیح اپنے سینسز میں آتی ہے واپس، تو پھر دوبارہ سے وہی اس کو پینک اٹیک ہوتا ہے کہ مجھے اس لڑکے نے چھوڑ دیا، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کی اس نے، میری شادی ٹوٹ گئی، لوگ کیا کہیں گے، میری بدنامی ہو گئی. مطلب وہ یہ اس کا ایک آلریڈی ایشو تھا، اب وہ مزید بیماری اس پہ حاوی ہو گئی ہے. تو غلطی سے بھی ایسا کام مت کریں. اگر آپ کے کسی کے بھی بچے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، انزائٹی کا، ڈپریشن کا، اسٹریس کا، او سی ڈی کا، بائی پولر کا، کوئی ایسی بیماری اس کو میں مبتلا ہے، یا کوئی اس میں سمٹمز آپ کو نظر آتے ہیں، تو اس کا پہلے کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں، اس سے پوچھیں، اس کے مطابق چلیں. بہت شکریہ آپ کا.